الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم سے آج کے اس سالانہ انجمن کا تیسرا اہم پروگرام برجستہ خطابت اردو کے مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ چونکہ یہ پروگرام ہمارے لیے نیا ہے، اس لیے اس کے مختصر اہمیت و مقاصد آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ برجستہ خطابت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نہ صرف عوامی بلکہ معاشرتی، سیاسی اور علمی میدان میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ برجستہ خطابت کا مقصد سامعین کو متاثر کرنا اور انہیں کسی خاص مقصد یا فکر کی جانب مائل کرنا ہوتا ہے۔ برجستہ خطابت ایک طاقتور ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے جو سامعین کے دلوں اور ذہنوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ برجستہ خطابت سے رائے عامہ کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ برجستہ خطابت تخلیقی اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہے جس سے پیچیدہ خیالات کو آسان اور دلکش انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ برجستہ خطابت کے ذریعے خطیب سامعین میں حوصلہ پیدا کر کے انہیں نئے افکار و خیالات کی طرف راغب کرتے ہوئے کسی مخصوص مقصد کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ برجستہ خطابت کی مہارت انسان کو نہ صرف اپنے خیالات اور جذبات کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کا موقع دیتی ہے بلکہ یہ سماجی اور ثقافتی اثرات کے ذریعے معاشرتی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں علم و ادب کی روشنی سے مستفید ہونے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ آج کی محفل ہے محفل علم و ادب، آج کی محفل ہے محفل علم و ادب، یہاں چرچے ہوں گے علم و فہم کے سب، جس میں ہم سب کا حصہ ہے قیمت و اہم، جس میں ہم سب کا حصہ ہے قیمت و اہم۔ شکریہ آپ کا، آپ کی موجودگی ہے دلکش و عدم۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس بزم کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبدالرشید ندوی کو دعوت دوں گا کہ اپنی کرسیاں سنبھالے اور اس مجلس کے حکم صاحبان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اپنی اپنی کرسیاں سنبھال لیں۔ اے محفل جہاں علم و دانش کی ہوا چل رہی ہے، یہ محفل جہاں علم و دانش کی ہوا چل رہی ہے، صدر مجلس کی موجودگی سے یہ محفل چمک رہی ہے۔ تو میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس مجلس کے پہلے مقرر شعیب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، اور ان کا عنوان ہے مساجد کے ادب و احترام، اور تیار رہیں گے عبید اللہ سراج، ان کا عنوان ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میرے پیارے بھائیوں، صدر مجلس، حکم صاحبان اور عزیز دوستوں، آج میں جس موضوع کے تحت اس بابرکت پروگرام میں حاضر ہوا ہوں اس موضوع کا نام مسجد کا ادب و احترام۔ سامعین اکرام، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں مسلمان عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ہے، اس لیے ان کی ادب و احترام ضروری ہے۔ مسجد کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز، ذکر کا مرکز، تعلیم کا مرکز، سماج و تربیت کا مرکز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس میں تم کسی اور کو نہ پکارو۔ اس آیت سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسجد خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہے، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اور ایک جہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ مساجد من آمن باللہ والیوم الآخر، انما بے شک
وہی مسجد کو آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس حدیث سے اس آیت سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کو سنوارنا اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ایمان سے منور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جہاں فرمایا کہ جو شخص مسجد میں دیکھے کہ کوئی آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے اسے کہے کہ تمہاری تجارت میں اللہ برکت نہ دے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مسجد کو دنیائی باتوں و کاموں سے دور رکھنا چاہیے اور مسجد میں فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو مسجد کے کچھ آداب بتا دیتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد کو صاف ستھرا رکھے اور اس میں خوشبو چھڑکے، مسجد میں شور و غل نہ کرے اور بچوں کو مسجد کے آداب سکھائے اور شور شرابہ کرنے سے روکے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسجد کا ادب و احترام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اس کے بعد عبید اللہ سراج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کو وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے عبد الرحمن یوسف۔ ان کا عنوان ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ محترم صدر صاحب اور میرے دینی میلی بھائیوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ سامعین کرام، مسلم نوجوان قوم و ملت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ قوم و ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، کیونکہ یہ نوجوان جس کام کو کرنے کا عزم مصمم کر لے اس کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ شریعت میں نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد ہی تمام شرعی امور کی فرائضی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہے۔ سامعین کرام، نوجوان مسلم نوجوانوں پر قوم و ملت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، کیونکہ یہی وہ معزز ہستیاں ہیں جن سے قوم و ملت کی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، لیکن اگر یہ عزم کر لے کہ گناہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی قسم پورا سماج و معاشرہ سدھر جائے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج کے مسلمان گناہوں میں ملوث ہیں، خود بھی نہیں سدھرتے تو دوسروں کو کیا سدھاریں گے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی چند ذمہ داریوں کے تحت کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین اکرام، مسلم نوجوانوں کی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح علم سیکھے۔ علم یہ نور ہے، بغیر علم کے انسان جانور ہے، یا کہا جائے کہ جانور سے بھی بدتر ہے، یا کہا جائے جانور سے بھی بدتر ہے۔ شریعت اسلامیہ نے علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم کے حصول کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے
اسی طرح سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سامعین کرام، مسلم نوجوان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے۔ سامعین کرام، علم بغیر اعمال صالحہ کے ایک دم بیکار ہے، اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ مسلم نوجوان کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس عمل کو پھیلائے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو تم میں سے جب کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے روک دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سامعین اکرام، مسلم نوجوان کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسب حلال کمائے، یعنی وہ حلال روزی کمائے، کیونکہ روزی کمانے کے مسئلے سے عورت، بچے اور بوڑھے باہر ہے۔ اب آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہم نے یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں آنی جانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد عبد الرحمن یوسف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے عبد الرحمن سہیل۔ ان کا عنوان ہے مساجد کا ادب و احترام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ محترم صدر مجلس، محترم معزز و مکرم اساتذہ کرام، اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس بزم میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ معزز سامعین، اسلام میں نوجوانوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بچے احکام شریعت کے مکلف نہیں، اور بزرگ مصلحت کو پسند کرتے ہیں، وہ کسی چیز میں جرأت اقدام نہیں کسی چیز میں جرأت نہیں دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان ہر چیز میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کے اوپر نوجوانی کے دلہیز پہ قدم رکھتے ہی اس کے اوپر مختلف ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ایک نوجوان جہاں نوجوانی کے دلہیز پہ قدم رکھتا ہے، وہیں سے اس پہ روزے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور مختلف احکام شریعت نافذ ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کے اوپر مختلف ذمہ داریاں عائد ہیں۔ پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے، ایک نوجوان کے اوپر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو علم حاصل کرے اسے دوسروں تک پہنچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو شخص تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے۔ تیسری ذمہ داری ایک نوجوان پر یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، ہر مسلمان پر اس فریضے کو سر انجام دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اسی طرح سے چوتھا فریضہ یہ ہے کہ عدل قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ تم عدل قائم کرو، وہی سب سے زیادہ اللہ سے تقوی کے حساب سے سب سے زیادہ قریب کرنے والے ہیں۔ اسی طرح پانچویں ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے تئیں سنجیدہ ہو جائیں، اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین تو ہمیں ہماری ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے عبد الرحمن جو ہم سامعین کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد عبد الرحمن سہیل کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیوار و در کو غور سے پہچان لیجئے۔ اس شعر سے مراد عبد الرحمن سہیل، اور اس کے بعد تیار رہیں گے نور مجسم بدر عالم۔ ان کا عنوان ہے مساجد کا ادب و احترام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذوا زينتكم عند كل مسجد۔ صدر مجلس، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مساجد کا ادب و احترام۔ محترم سامعین، مساجد اللہ کا گھر ہے۔ کون ہے وہ شخص جو نہیں جانتا کہ مساجد اللہ کا گھر نہیں؟ ہم اس مسجد میں ہر روز کم از کم 5 وقت تشریف لے جاتے ہیں۔ اس مسجد میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اس مسجد میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس پرسکون ماحول کو دیکھ کر عجیب و غریب کیفیت کی شوق طاری ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے، اور اسی لیے مسجد کو آباد کرنا اہل ایمان کا مشغلہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، مسجد کا ادب و احترام کرنا، اس کے اندر زینت، خوشبو سے اس کو معطر کرنا، اور اور ناپاکیزہ چیزوں سے اس کو محفوظ رکھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ محترم سامعین، مسجد کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو پاک رکھا جائے، مسجد کو صاف رکھا جائے، مسجد کو خوشبو سے معطر کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد کو بناؤ، ہر محلے میں مسجد کو تعمیر کیا جائے، ہر محلے میں مسجد کو آباد کیا جائے، اور اس کو پاکی صاف کیا جائے، اور اس کو خوشبو سے معطر کیا جائے۔ ارشاد نبی ہوا: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد ان تنظف وتطیب۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، ہمیں مسجد کو صاف رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی مسجد کے کنارے پر پیشاب کر رہا تھا، لوگوں نے اسے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے لوگوں کو منع کیا کہ مت ڈانٹو اسے پیشاب کر لینے دو۔ تو جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی کہ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تم اس کو پاک و صاف رکھو۔ پھر ادھر پانی ڈال دیا۔ مسجد کا ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ فضول باتیں نہ کی جائے اس کے اندر۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ مسجدوں میں فضول باتیں کی جائے گی، اس کے اندر ایک حلقہ بیٹھ کر ان کی گفتگو ان کا مقصد اللہ کی عبادت کا نہیں ہوگا، ان کا مقصد دنیاوی معاملات کا فضول باتیں کرنا ہوگا۔ اب میں
اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ون اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقرر یہاں تقریر کرتے ہیں اور بہت بچے بات کرتے رہتے ہیں، سیدھے سے بیٹھ جائیے، کوئی ادھر سو رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں، ٹائٹ بیٹھیں گے سب۔ اب میں اس کے بعد نور مجسم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں گے تو مجلس میں جمال آئے گا، آپ آئیں گے تو مجلس میں جمال آئے گا، ورنہ تعمیر نہ آنے کا خیال آئے گا۔ اس شعر سے مراد نور مجسم بدر عالم، ان کا عنوان ہے مساجد کا ادب و احترام، اور تیار رہیں گے محمد سالم عبد الحکیم، ان کا عنوان ہے گالی ایک کبیرہ گناہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ معزز و مکرم صدر باوقار اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، مجھے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے مساجد کا ادب و احترام۔ میرے بھائیوں، ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ مسجد کسے کہتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا شخص؟ ہر شخص جانتا ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اسی لیے ہم دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسجد کے پرسکون ماحول میں دل میں عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے، جس سے عبادت کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنا اہل ایمان کا مشغلہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیو، مسجد کا ادب و احترام تمام مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ مساجد ایر غیر نتھو خیرے کا گھر اور دربار نہیں، بلکہ اس عظیم الشان پروردگار کا گھر اور دربار ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں تمام مخلوق کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے، ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے افضل جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ واسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں سب سے بہترین جگہ، سب سے اچھی جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ مساجد ہے، اور سب سے گندی، سب سے بری اور سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر جاتے ہیں، سج دھج کر جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، بالوں میں کنگھ کر کے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جاتے ہیں تو جیسا تیسا کپڑا پہن کر چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں کہ اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں اور اپنے سے پیچھے والوں کی بھی نماز کو خراب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ شرم کرنے کا مقام ہے کہ بازار جائیں جو سب سے گندی جگہ ہے تو اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر جائیں، اور مسجد میں جائیں تو جو سب سے خراب ہو وہ کپڑا پہن کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور مسجد میں جانے کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کو مت پکارو۔ لیکن جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اتنا زیادہ شور شرابہ، ہلا گلا، دوڑا دوڑی کرتے ہیں کہ مسجد نہیں بلکہ بازار معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر مسجد کے آداب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ مسجد میں چیخنا چلانا یہ سب آداب ہے، کیونکہ مسجد میں باتیں کرنے سے، چیخنے چلانے سے عبادت میں مشغول رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ان کی عبادت میں خلل ہوگا، اور یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے، اور یہ انسان کی علامت نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر ادب نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، جہاں میں ہوں پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں مساجد کے ادب و احترام کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔
ٹائم ہوا ہی نہیں. مساجد کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے میرے بھائیوں. مساجد کا سب سے ادب و احترام یہ ہے کہ مسجد میں دائیں تو سب سے پہلے داہنا قدم رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. اور مسجد میں جا کر سب سے یوں ہی بیٹھ نہیں جائیں, کیونکہ مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو نہ بیٹھو یہاں تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو. اس لیے ہمیں چاہیے اور مسجد میں شور و شرابہ نہ کرے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اب میں اس کے بعد محمد سالم عبد الحکیم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کی وضاحت کرے, اور تیار رہیں گے محمود عبد الوحید. ان کا عنوان ہے گالی ایک کبیرہ گناہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق. صدر مجلس, حاضرین انجمن, اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے گالی ایک خطرناک گناہ. میرے بھائیوں, عزیز دوستوں, آج ہر جانب گالی گلوچ کا بازار گرم ہے. چھوٹا بڑے کو, بڑا چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے, اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ آج کل گالی دیتے وقت زیادہ تر ماں بہن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور گالی سننے والا بھی ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے گالیاں سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے دوست نے ہی تو گالی دی ہے. اور لگتا ہے کہ آج گالی دینا اور گالی سننا دونوں عام ہو گیا ہے. گویا لوگوں کے اندر اس کا ڈر اور خوف نہیں رہ گیا ہے. میرے بھائیوں, عزیز دوستوں, آئیے دیکھتے ہیں کہ گالی کیسے ہیں. اردو زبان میں گالی فحش گوئی, بد زبانی, بد کلامی اور بیہودہ گندی بات کو کہتے ہیں. اسی طرح سے الزام تراشی, بدعنوانی, یہ تمام چیزیں گالی کے ضمن میں آئیں گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے گالی کے بارے میں کیا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کا گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتال کرنا کفر ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان کو گالی دینا, مسلمان کا گالی دینا, یہ دونوں فسق کے زمرے میں شامل ہیں. اللہ رب العالمین فاسقوں کے بارے میں فرماتا ہے واللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. اللہ رب العالمین فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا. اور ایک جگہ پر فرمایا فہل یہلک الا القوم الفاسقین الا القوم الفاسقون, کی صرف اور صرف ہلاک ہونے والی قوم فاسقوں کی ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فاسقوں کا کیا ٹھکانہ بتایا ہے. آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ فاسق و فاجر ہیں. آئیے ایک اور حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل النار خمس, جہنمی لوگ 5 ہیں. اس میں فرمایا الشنزیر الفحاش, کہ بہت زیادہ بد کلامی کرنے والا, بیہودہ گوئی کرنے والا, یہ بھی جہنمی ہے. سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کو جہنمی قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی ہمارے آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے, اور گالی دینے سے انسان کی دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے جا رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے بیٹھ کر سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. پھر آپ جب اس شخص نے حد کو پار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا میں خاموش تھا تو آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے سے اٹھ کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو وہاں پر شیطان آ گیا, اور جہاں پر شیطان آ جاتا ہے وہاں پر میں نہیں بیٹھتا.
میرے بھائیوں عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر موجودہ زمانے میں اگر کسی سے گفتگو ہو جائے، بات گالی گلوچ کی نوبت آ جائے تو ہمیں اس موقع پر خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے سماج میں اختلافات اور فساد کی جڑ یہ گالی ہی ہوتی ہے۔ اس کو عربی شاعر نے اردو نثر میں یوں کہا ہے کہ گولی کا زخم تو بھر گیا لیکن گالی کا زخم نہیں بھرا۔ ایک اردو شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، سنان کا تیر کا تلوار کا زخم بھرا، سنان کا تیر کا تلوار کا زخم بھرا، مگر زبان کا زخم رہ گیا ہرا کا ہرا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گالی جیسی خطرناک چیز سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد